وہ اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا جبکہ وہ اپنے قدم پیچھے لیتی دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ مقابل کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس نے دیوار پر اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھ دیے۔ کیا ہوا؟ گھبرا گئی ہو؟ ابھی تو میں نے شروعات کی ہے، اس نے سرگوشی کی۔ پیچھے ہٹے۔ کیا کر رہے ہیں؟ بچے آ جائیں گے، وہ اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ مقابل نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کی کمر پر پن کیے اور اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ اس وقت کمرے میں ان کے دلوں کی دھڑکنوں کے علاوہ کوئی اور آواز نہ تھی جو ایک ہی تال پر دھڑک رہے تھے۔ وہ نرمی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر پیچھے ہوا اور اس کے چہرے کے نقوش کو اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ وہ مسکرا کر آنکھیں موند گئی۔ وہ اس کی گردن کی جانب جھکا اور اسے اپنی باہوں میں بھرتا بیڈ کی طرف بڑھا اور اس کے وجود۔ گاڑی کا دروازہ کھلا۔ گارڈز نے پیچھے ہٹ کر سب کو رکنے کا اشارہ کیا تو وہ وقار کے ساتھ باہر نکلا۔ اپنا مہنگا برانڈڈ کوٹ درست کرتے ہوئے اس نے ایک سرد اور کاٹ دار نظر وہاں موجود میڈیا کے ہجوم پر ڈالی اور دفتر کی مرکزی گیٹ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جیسے ہی وہ گیٹ کے قریب پہنچا، اچانک فضا میں ایک زوردار تھپڑ کی گونج سنائی دی۔ وہاں موجود ہر شخص جیسے پتھر کا ہو گیا۔ موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ وقت تھم سا گیا تھا۔ گارڈز حیرت کے مارے کبھی سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھتے تو کبھی اپنے باس کے چہرے کو، جن کے چہرے پر تھپڑ کے نشان ابھر رہے تھے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، کسی لڑکی کو تنگ کرتے ہوئے، اس لڑکی نے غصے سے چنگھاڑتے ہوئے کہا۔ ارسلان شاہ نے دھیرے سے اپنی نظریں اٹھا کر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ اب کی بار ساکت ہونے کی باری ارسلان شاہ کی تھی۔ اس لڑکی نے غصے سے چنگھاڑتے ہوئے کہا۔ ارسلان شاہ نے دھیرے سے اپنی نظریں اٹھا کر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ اب کی بار ساکت ہونے کی باری ارسلان شاہ کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ناچتا غصہ پل بھر میں غائب ہو گیا اور وہ اس لڑکی کے سحر میں کھو گیا۔ وہ لڑکی اس قدر حسین تھی کہ دیکھنے والا اس کی آنکھوں کی گہرائی میں ڈوبنے کی تمنا کرے۔ اس کی آنکھیں کسی جھیل کی مانند شفاف تھی جن میں غصے کی لہریں بھی حسن پیدا کر رہی تھی۔ ارسلان شاہ جو اپنی سخت مزاجی کے لیے مشہور تھا، اس وقت بالکل بے بس نظر آ رہا تھا۔ سر آپ اندر چلیں، ہم اس لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں، ایک گارڈ نے آگے بڑھ کر کہا۔ ارسلان نے گہری اور تیکھی نظر گارڈ پر ڈالی اور سرد لہجے میں حکم دیا۔ اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ کیا مطلب ہے کوئی کچھ نہیں کہے گا؟ تم مجھے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، نرمین غصے سے دوبارہ بولی۔ گارڈ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میڈم آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، یہ وہی انسان ہے جو میری دوست کو روز میسیجز اور کالز کر کے تنگ کرتا ہے، اور آج اس نے حد ہی کر دی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ یہ اس کمپنی کا اونر ہے۔ کیا اونر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کو بھی ہراساں کرے گا؟ نرمین نے گارڈ کی طرف دیکھ کر طیش میں کہا۔ ارسلان شاہ کے لبوں پر ایک ہلکی سی پراسرار مسکراہٹ آئی۔ وہ اس کے قریب آیا اور نہایت تحمل سے بولا۔ میڈم، آپ کو واقعی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرا نام استعمال کر کے کوئی بھی کہے کہ میں اس کمپنی کا اونر بات کر رہا ہوں تو کیا آپ مان لیں گی؟ یہ تو نہایت بے وقوفی ہوگی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنی بڑی کمپنی کے اونر کے پاس اتنا فضول وقت ہے کہ وہ کالز کر کے کسی کو تنگ کرے؟ نرمین ارسلان کی منطق سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ اس کی بات درست تھی۔ اتنے بڑے عہدے پر فائز شخص کے پاس ایسی حرکتوں کا وقت کہاں؟ اسی دوران اس کی دوست عائشہ ہاپتی ہوئی پیچھے سے آئی اور بولی، نرمین کہاں کھڑی ہو؟ وہ دیکھو وہ شخص وہاں جا رہا ہے۔ نرمین نے حیرت سے اپنی دوست کی طرف دیکھا اور پھر ارسلان کی طرف۔ کیا وہ یہ نہیں ہے؟ عائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نرمین کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور دبی آواز میں معافی مانگنے ہی والی تھی کہ ارسلان شاہ نے اسے ٹوک دیا۔ ہمارے ہاں عورتیں معافی نہیں مانگا کرتی، اور اس لڑکے کو پولیس کے حوالے کرو جس نے میرا نام استعمال کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ نہایت روب کے ساتھ کمپنی کے اندر چلا گیا، جبکہ نرمین وہیں کھڑی اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ تھوڑی دیر میں سوشل میڈیا پر طوفان آ گیا۔ ہر طرف ایک ہی خبر گردش کر رہی تھی کہ ارسلان شاہ کو ایک لڑکی نے تھپڑ مار دیا۔ ارسلان کے کیبن میں گارڈ داخل ہوا۔ سر، ہر طرف سوشل میڈیا پر آپ کو تھپڑ مارنے والی ویڈیو چل رہی ہے، کیا میں اسے ڈیلیٹ کروا دوں؟ ارسلان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ لاؤ، دکھاؤ مجھے۔ گارڈ نے ٹیب اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ارسلان نے ویڈیو کو زوم کر کے اس لڑکی کے چہرے کو دیکھا۔
غصے میں بھی وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ یہ ویڈیو مجھے اپنے پاس چاہیے، باقی انٹرنیٹ سے ڈیلیٹ کروا دو، اس نے حکم دیا۔ اور سر، اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ گارڈ نے پوچھا۔ ارسلان نے غصے سے گارڈ کو گھورا۔ کیا کرنا ہے مطلب؟ ہمارے ہاں عورتوں کو سزا نہیں دی جاتی، جاؤ یہاں سے، اور دوبارہ جب بھی اس کا ذکر ہو تو عزت سے کرنا، ورنہ اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ گارڈ حیرت سے اپنے باس کو دیکھتا ہوا خاموشی سے باہر نکل گیا۔ ارسلان بار بار وہ ویڈیو چلا کر دیکھ رہا تھا اور اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر اس لڑکی کے لمس کو محسوس کر رہا تھا، جیسے وہ تھپڑ نہیں بلکہ کوئی تحفہ ہو۔ جب نرمین گھر پہنچی تو وہ اب بھی غصے اور پریشانی کی کیفیت میں تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، اس کے شوہر نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ کیا ہوا نرمین؟ بہت غصے میں لگ رہی ہو، حنین نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ نرمین نے اپنا حجاب اتارتے ہوئے کہا، حنین، آپ کو پتہ ہے وہ لڑکا جو عائشہ کو تنگ کر رہا تھا کتنا بے غیرت قسم کا انسان ہے؟ اس نے عائشہ کے ساتھ کیا کیا باتیں کی میں بتا نہیں سکتی۔ حنین نے مسکراتے ہوئے اسے پیچھے سے ایک گلے لگایا۔ نرمین، یہ لفظ بغیرت آج پہلی بار تمہارے منہ سے سنا ہے؟ تم کب سے گالیاں دینے لگی ہو؟ نرمین نے اپنے لب دانتوں تلے دبائے۔ تو کیا کروں، وہ اتنے گندے طریقے سے تنگ کر رہا تھا، اس نے جھوٹ بولا کہ وہ شاہ انڈسٹریز کا آنر ہے۔ میں غصے میں وہاں پہنچی اور اس کمپنی کے اصل آنر کو تھپڑ مار دیا۔ وہ تو شکر ہے کہ وہ صاحب اچھے انسان تھے، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، ورنہ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو آپ کی بیوی آج جیل میں ہوتی۔ حنین طنزیہ ہنسا۔ کسی میں اتنی ہمت ہے کہ میری بیوی کو جیل میں ڈال سکے؟ نرمین مسکرائی۔ ہاں بھائی ہاں، آپ کی بیوی کو تو کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ وہ حنین کے کندھے پر سر رکھ کر بولی۔ اچھا، میں نے کھانا بنا لیا اور بچے سو رہے ہیں، آپ فریش ہو جائیں پھر ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ کیا بچوں نے کھانا کھا لیا؟ نرمین نے مڑ کر پوچھا۔ جی محترمہ، بچے کھانا کھا چکے ہیں، اب آپ بچوں کی فکر چھوڑیں اور تھوڑی توجہ مجھ پر دیں۔ حنین نے شرارت سے اسے دیکھا تو نرمین شرم سے سرخ ہو کر کمرے میں چلی گئی۔ کھانے کے بعد حنین نے کہا، آپ ٹیرس پر چلیں، میں کافی لے کر آتا ہوں۔ نہیں حنین، برتن میں سمیٹ لیتی ہوں، آپ جائیں، نرمین نے پیار سے کہا۔ نہیں نرمین، آپ آج باہر گئی تھی، تھکی ہوئی لگ رہی ہیں، آپ جا کر ٹیرس پر بیٹھے، میں کافی لا رہا ہوں۔ نرمین مسکرائی اور حنین کے سینے سے لگ گئی۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے مجھے آپ جیسا شوہر دیا جو میری اتنی قدر کرتا ہے۔ اس نے حنین کے گال پر بوسہ دیا اور ٹیرس کی طرف بھاگ گئی۔ حنین اسے حیرت اور خوشی سے دیکھتا رہ گیا۔ اتنے سالوں بعد نرمین نے اپنی شرم و حیا کی دیوار گرا کر خود پہل کی تھی۔ وہ مسکرایا اور کچن کی طرف بڑھ گیا تاکہ کافی بنا سکے۔ ٹیرس پر نرمین جھولے پر بیٹھی آسمان کے تاروں کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کے ذہن کے کسی کونے میں اب بھی ارسلان شاہ کا وہ باوقار چہرہ اور وہ الفاظ گردش کر رہے تھے، ہمارے ہاں عورتیں معافی نہیں مانگا کرتی۔ ٹیرس پر ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ جب حنین کافی کے 2 مگ لیے آیا، وہ ہوش میں آتی ہی مسکرائی۔ ایک مگ نرمین کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ نرمین نے کافی کا مگ تھامتے ہوئے ایک لمبا سانس لیا اور اپنی نشست درست کر کے مکمل طور پر حنین کی طرف رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ کیا بتا رہی ہیں آپ؟ ذرا تفصیل سے تو فرمائیے، حنین نے دلچسپی سے پوچھا۔ نرمین نے کافی کا ایک سیپ لیا اور گویا ہوئی۔ ہاں نا، آپ کو پتہ ہے مجھے پکا یقین تھا یہ وہی انسان ہے جو عائشہ کو روز فون پر تنگ کرتا ہے۔ وہ کمبخت خود کو اسی کمپنی کا آنر بتاتا تھا، تو ہم نے سوچا سیدھا وہیں جا کر اسے سبق سکھائیں گے۔ اس نے عائشہ کو ملنے کے لیے اسی آفس کے سامنے بلایا تھا۔ وہ تھوڑی دیر رکی، جیسے اس منظر کو دوبارہ یاد کر رہی اور پھر بولی، جب میں وہاں پہنچی تو جو اس کمپنی کے اصل آنر تھے اپنی گاڑی سے اتر کر اندر جا رہے تھے۔ وہ جھوٹا شخص تو کہیں چھپا بیٹھا تھا، لیکن مجھے لگا یہ وہی بدتمیز انسان ہے۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جا کر ان کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ حنین، یقین کریں وہاں ایسی خاموشی چھائی کہ مجھے اپنی دھڑکن سنائی دینے لگی۔ سب لوگ ساکت ہو گئے اور وہاں میڈیا والے بھی موجود تھے۔ نرمین کے لہجے میں اب پچھتاوا نمایاں تھا۔ بعد میں مجھے اتنا ریگریٹ ہوا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ مجھے ان سے معافی مانگنی چاہیے تھی، لیکن اس وقت گھبراہٹ اتنی تھی کہ کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ اور پھر اتنے بڑے بزنس مین کے پاس کہاں وقت ہوتا ہے کہ وہ مجھ جیسی عام لڑکی کی معذرت سنے۔ حنین نے نرمی سے نرمین کا ہاتھ دبایا اور اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، ارے اتنا مت سوچو، کوئی بات نہیں، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ ہم ایسا کریں گے کہ کل ساتھ چلیں گے اور ان سے باقاعدہ معذرت کر لیں گے، وہ ایک سلجھے ہوئے انسان لگتے ہیں، معاف کر دیں گے۔ نرمین نے اپنا سر حنین کے کندھے پر رکھ دیا اور کافی کے مگ سے اٹھتی بھاپ کو دیکھنے لگی۔
पता ही नहीं चला हुनैन, हमारी शादी को 4 साल गुजर गए। वक्त कितनी तेजी से पर लगाकर उड़ गया। उसने मध्यम आवाज में कहा, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अल्लाह पाक ने हमें एक रहमत और एक नेमत, बेटे और बेटी से नवाजा है। जिंदगी अब मुकम्मल लगती है, किसी और चीज की चाहत ही नहीं रही। हुनैन ने उसे अपने हिसार में लेते हुए जज्बाती लहजे में कहा। नरमीन अचानक जोश में आकर सीधी हुई। अच्छा, तो फिर बच्चों के साथ घूमने का प्लान बनाते हैं ना, उससे पहले कि बच्चे बड़े हो जाएं और हमें कहीं लेकर जाने का मौका ही ना मिले। हमें बाहर जाना चाहिए। लेकिन मेरा एक प्लान है। हुनैन मुस्कुराया। जी बेगम, फरमाइए, क्या तरतीब दी है आपने? हम पहले इस ओनर के पास जाएंगे, इन्हें सॉरी बोलेंगे, फिर वहीं से बच्चों को लेंगे और पिकनिक पर निकल जाएंगे, ठीक है ना? उसने मासूमियत से पूछा। हुनैन ने उसके सर पर बोसा दिया। जो हुक्म आपका, पहले माफ़ी फिर पिकनिक। बिल्कुल ऐसा ही होगा। नरमीन ने खुशी से इस बात में सर हिलाया। उसे थकन का एहसास हो रहा था। उसने अपने पाँव हुनैन की गोद में रख दिए और लाड से बोली, हाथों और पैरों में बहुत थकन हो रही है। आज मैं बहुत पैदल चली हूँ। हुनैन ने कॉफ़ी का मग साइड टेबल पर रखा और मोहब्बत से उसके पाँव दबाने लगा। साथ ही उसे हल्का सा डपटा। आपको कितनी दफ़ा कहा है कि यूं खुद को थकाया ना करें। गाड़ी घर पर खड़ी होती है, ड्राइवर मौजूद है, तो पैदल जाने की क्या ज़रूरत थी? नरमीन ने कहा भरी, आपको मालूम तो है कि मैं मोटी हो रही हूँ। अगर मैंने गाड़ी का इस्तेमाल शुरू कर दिया तो थोड़े ही दिनों में फूल कर गुब्बारा हो जाऊंगी। उसने हसरत से अपने बढ़ते हुए वजन की तरफ इशारा किया। शादी से पहले वो बिल्कुल दुबली पतली और परफेक्ट हुआ करती थी, लेकिन 2 बच्चों की पैदाइश के बाद उसका जिस्म थोड़ा भर गया था। हालांकि उस भरे हुए जिस्म में वो पहले से भी ज्यादा पुरकशिश और प्यारी लगती थी, लेकिन उसे अपना आप अच्छा न लगता था और वो हमेशा दुबला होने की बातें करती रहती। हुनैन ने अपना सर पीट लिया। ओफ खुदाया, मैं आपको किस जुबान में समझाऊं कि आप इस रूप में भी किस कदर हसीन लगती हैं। मेरे लिए आप दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हैं। नरमीन उसके इस अंदाज पर खिलखिला कर हंस पड़ी। अच्छा बस करें, ज्यादा मक्खन न लगाएं और ठीक से पाँव दबाएं, उसने फर्जी गुस्से से कहा तो हुनैन खामोशी से उसकी खिदमत करने लगा। ठंडी हवा और हुनैन के हाथों की लम्स ने जादू का काम किया। बातों बातों में नरमीन की कब आंख लग गई उसे पता न चला। हुनैन ने उसे गहरी नींद में सोते देखा तो लबों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने निहायत नरमी से उसे अपनी बाहों में भरा और टेरेस से निकलकर कमरे की तरफ बढ़ गया। अगले रोज नरमीन और हुनैन शाह इंडस्ट्रीज के पुरवकार दफ्तर पहुंचे। नरमीन का दिल सीने में धड़क रहा था, जबकि हुनैन एक बाएतमाद शोहर की तरह उसके साथ खड़ा था। जैसे ही वो अरसलान शाह के आलीशान कैबिन में दाखिल हुए, अरसलान की नज़रें फाइल से हटकर सामने खड़ी नरमीन पर पड़ी, मगर अगले ही पल उसकी नज़र हुनैन पर जमी, जो नरमीन के कंधे पर हाथ रखे उसे सहारा दे रहा था। अरसलान के चेहरे के तासुरात एक लम्हे के लिए बदले, मगर उसने अपनी हैरत को संजीदगी के लिबादे में छुपा लिया। सर, ये मेरी अहलिया नरमीन है। कल जो कुछ हुआ उसके लिए हम तहे दिल से मुआज़रत ख्वाह हैं, हुनैन ने निहायत शाइस्तगी से कहा। अहलिया का लफ्ज़ अरसलान के कानों में किसी धमाके की तरह गूंजा। उसका खून जैसे मंजमंद हो गया। मगर वो अरसलान शाह था, अपने जज्बात पर काबू पाना उसे खूब आता था। उसने कुर्सी की पोस्ट से टेक लगाई और अपनी सर्द नज़रें नरमीन के चेहरे पर टिकाईं, जो नज़रें झुकाए खड़ी थी। मैंने कल भी कहा था। अरसलान की आवाज़ की गूंज कमरे में फैल गई। हमारे यहाँ औरतें माफ़ी नहीं मांगा करती। आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने आपको माफ़ किया, अब आप जा सकते हैं। उसका लहजा इतना स्पॉट और खुश्क था कि हुनैन और नरमीन मज़ीद कुछ कह न सके और खामोशी से बाहर निकल गए। जैसे दरवाज़ा बंद हुआ, अरसलान के सब्र का बंधन टूट गया। उसके चेहरे पर गुस्से की लहरें रुक्स करने लगी। वो शादीशुदा है, ये कैसे मुमकिन है? वो किसी और की हो चुकी है। उसने अपने डेस्क पर पड़ा कीमती गुलदान दीवार पर दे मारा, जिसकी करची करची होने की आवाज़ पूरे फ्लोर पर सुनाई दी गई। वो तैश में भरा हुआ ऑफिस से निकला और सीधा अपनी निजी जिम में पहुंच गया। वहाँ वो एक ज़ख्मी शेर की तरह धाड़ रहा था। वो पंचिंग बैग पर इतनी शिद्दत से मुक्के बरसा रहा था कि उसके हाथों के जोड़ जख्मी होकर सुर्ख हो गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने एक जोरदार मुक्का मारा। नरमीन, तुम किसी और की नहीं हो सकती। तुम्हारी इन आंखों पर सिर्फ मेरा हक है। वो गुस्से से हाँफ रहा था। पसीना उसके माथे से बहकर आंखों में जा रहा था, मगर उसे सिर्फ नरमीन का चेहरा नजर आ रहा था। उसकी संजीदगी अब जुनून में बदल चुकी थी। अरसलान शाह जो चीज़ एक बार पसंद कर ले, वो उसे हासिल करके रहता है। अगर तुम किसी और की हो भी तो मैं तुम्हें उससे छीन लूँगा। मैंने तुम्हें पहले देखा है, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। उसने आईने की तरफ देखकर खुद से अहद किया।
اس کی آنکھوں میں اب وہ سرد میری نہیں بلکہ ایک ایسا طوفان تھا جو سب کچھ تباہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ وہ حنین کو راستے سے ہٹانے اور نرمین کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ نرمین اس طوفان سے بالکل بے خبر حنین کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی پکنک کے لیے جا رہی تھی۔ دیکھا حنین، وہ کتنے اچھے انسان ہیں، انہوں نے کتنے وقار سے ہمیں جواب دیا، نرمین نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ حنین نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ ہاں، واقعی باوقار انسان ہے۔ چلو اب یہ سب بھول جاؤ اور بچوں کے ساتھ آج کا دن انجوائے کرو۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جس شخص کو وہ باوقار سمجھ رہے تھے وہ ان کے ہنستے بستے گھر کی بنیادیں ہلانے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ ارسلان شاہ کا جنون اب ایک ایسی آگ بن چکا تھا جس میں سب کچھ جلنے والا تھا۔ شاہ انڈسٹریز کے مالک ارسلان شاہ کی زندگی میں جنون کی دستک ہو چکی تھی۔ وہ ارسلان شاہ جو کبھی کسی کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتا تھا، آج ایک لڑکی کے لمس اور اس کی ہمت کا قیدی ہو چکا تھا۔ شہر کی آلودگی اور شور و غل سے دور ایک وسیع عریض رقبے پر پھیلی ہوئی شاہ حویلی اپنے رعب اور دبدبے کی داستان سنا رہی تھی۔ سیاہ رنگ کی چمکتی ہوئی گاڑی پورچ میں آ کر رکی۔ گارڈز نے مستعدی سے دروازہ کھولا اور ارسلان شاہ، جس کے چہرے پر برف جیسی سختی تھی، باہر نکلا۔ اس کے قدموں کی چاپ حویلی کے بڑے ہال میں گونجی۔ وہ ابھی سیڑھیوں کی طرف بڑھا ہی تھا کہ پیچھے سے گرجدار آواز آئی، ارسلان شاہ، رک جاؤ۔ ارسلان کے قدم تھم گئے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، سامنے اس کے والد بخت شاہ کھڑے تھے، جن کی آنکھوں میں غصے کی آگ دہک رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں وہی ٹیب تھا جس پر ارسلان کو تھپڑ پڑنے کی ویڈیو چل رہی تھی۔ یہ کیا تماشا ہے ارسلان؟ بخت شاہ نے غصے سے ٹیب میز پر پٹکا۔ ویڈیو تو تم نے ڈیلیٹ کروا دی، لیکن ہماری ساکھ کا کیا؟ اس معمولی سی لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی وہ شاہ خاندان کے وارث پر ہاتھ اٹھائے؟ اور تم نے اسے وہیں ختم کیوں نہیں کروا دیا؟ ارسلان کے چہرے پر ایک پراسرار سکون تھا۔ اس نے اپنی باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، وہ معمولی لڑکی نہیں ہے بابا۔ وہ پرسکون لہجے میں بولا، میرے لیے وہ صرف ایک گستاخ ہے۔ بخت شاہ دھاڑے، میں نے اپنے آدمیوں کو کہہ دیا وہ لڑکی زندہ نہیں رہے گی جس نے ہماری تذلیل کی، اسے جینے کا کوئی حق نہیں۔ ارسلان کے جبڑے سختی سے بھیج گئے۔ اس نے ایک قدم اپنے باپ کی طرف بڑھایا۔ اس کا لہجہ دھیما مگر حد درجہ خطرناک تھا۔ بابا، یہ میری زندگی کا معاملہ ہے اور میرا شکار بھی۔ اس لڑکی کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اگر کسی نے اس کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو میں بھول جاؤں گا کہ میرا اس سے کیا رشتہ ہے۔ جو کرنا ہے میں خود کروں گا۔ بخت شاہ اپنے بیٹے کے لہجے میں چھپے جنون کو دیکھ کر خاموش ہو گئے، مگر ان کی آنکھوں میں بدلے کی آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ وہ غصے سے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے اور ارسلان بھی چہرے پر ایک مسکراہٹ سجائے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ نرمین تیار ہو کر لاؤنج میں آئی جہاں حنین صوفے پر بیٹھا اپنے موبائل میں مگن تھا۔ اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن تھی اور وہ بار بار کسی کو میسج کر رہا تھا۔ حنین، چلے نا، بچے کب سے باہر جانے کی ضد کر رہے ہیں، نرمین نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پیار سے کہا۔ حنین نے سر نہیں اٹھایا، بس مختصراً جواب دیا، ہاں نرمین، بس 5 منٹ، ایک ضروری کام دیکھ رہا ہوں۔ نرمین نے اسے غور سے دیکھا۔ اسے حنین کچھ بدلا بدلا سا لگا۔ اس نے دوبارہ ہمت کی، حنین، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آج کا دن ہم نے بچوں کے لیے رکھا تھا نا۔ حنین نے اچانک موبائل بند کیا اور ایک لمبا سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ اس نے اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کیا، حالانکہ کمرے میں اے سی چل رہا تھا۔ نرمین کو اس کی پریشانی عجیب لگی، مگر اس نے سوچا کہ شاید آفس کا کوئی بوجھ ہوگا، اس لیے اسے مزید ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ شہر کا مرکزی پارک لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ بچے جھولے کی طرف بھاگے تو حنین اور نرمین ایک بینچ پر بیٹھ کے۔ حنین اب بھی بار بار اپنے موبائل کی سکرین دیکھ رہا تھا۔ حنین، آپ یہاں ہو کر بھی یہاں نہیں ہیں، کیا بات ہے؟ نرمین نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں نرمین، بس تھوڑی تھکن ہے۔ حنین نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما، مگر اس کی نظریں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ اسی پارک کے دوسرے کونے میں کالی شیشوں والی گاڑی کھڑی تھی جس میں ارسلان شاہ بیٹھا نرمین کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ تھی، مگر اچانک اس کی نظر پارک کے گیٹ پر داخل ہونے والے 3 مشکوک افراد پر پڑی۔ وہ بخت شاہ کے خاص آدمی تھے جن کے ہاتھوں میں لہراتے ہوئے کپڑوں کے نیچے اسلحہ چھپا تھا۔ ارسلان کے ماتھے پر رگیں ابھری۔ بابا نے میری بات نہیں مانی۔ وہ تیزی سے گاڑی سے باہر نکلا۔ نرمین بچوں کو آواز دے رہی تھی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے بہت قریب آ گیا ہے، اس سے پہلے وہ مڑ کر دیکھتی ایک سائے نے اسے تیزی سے اپنی طرف کھینچا اور ایک درخت کی اوٹ میں کر دیا۔ نرمین کی چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ ایک مضبوط ہاتھ نے اس کا منہ بند کر دیا۔ وہ ارسلان شاہ تھا۔ اس کی آنکھیں نرمین کی آنکھوں میں گڑی تھی۔ خاموش، بالکل آواز نہ نکالنا، اس سے سرگوشی کی۔ نرمین نے دیکھا کہ چند فٹ کے فاصلے پر وہی 3 آدمی اسے ڈھونڈ رہے تھے۔
جو بخت شاہ نے بھیجے تھے۔ ارسلان نے اشارہ کیا تو اس کے گارڈز نے خاموشی سے ان تینوں کو پیچھے سے دبوچ لیا اور پارک سے باہر لے گئے۔ نرمین خوف سے کانپ رہی تھی۔ ارسلان نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹایا۔ نرمین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آپ یہاں؟ وہ لوگ کون تھے؟ ارسلان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کا لہجہ اب بہت نرم تھا۔ وہ لوگ راستہ بھٹک گئے تھے، اب تم محفوظ ہو، اپنے شوہر کے پاس جاؤ۔ نرمین پلٹی تو دیکھا حنین ابھی بھی موبائل میں مگن تھا۔ اسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ چند سیکنڈ پہلے اس کی بیوی کی زندگی خطرے میں تھی۔ نرمین جب واپس حنین کے پاس پہنچی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ حنین، ہمیں گھر چلنا چاہیے، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ حنین نے موبائل جیب میں رکھا۔ ہاں، مجھے بھی ایک ضروری میٹنگ میں جانا ہے، چلو بچوں کو لیتے ہیں۔ نرمین خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی، مگر اسے وہ سرد لمس اور ارسلان شاہ کی وہ جنونی آنکھیں نہیں بھول رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ حنین کی خاموشی اور ارسلان کا یہ اچانک ظہور کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ ارسلان شاہ اپنی گاڑی کے پاس کھڑا انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا۔ آنکھیں بند کر کر کے تھوڑی دیر پہلے وہ اسے بے حد قریب سے دیکھ کر آیا تھا۔ دل پر لگا نقش گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ نرمین، تمہیں بچا تو لیا ہے، مگر اب تمہیں دنیا سے چھپا کر اپنے پاس رکھنا میرا اگلا قدم ہوگا۔ ارسلان شاہ کا جنون اب ایک نئی منزل کی طرف گامزن تھا۔ ارسلان شاہ جب حویلی میں داخل ہوا تو اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھی۔ پارک کا وہ منظر اس کے ذہن میں کسی فلم کی طرح چل رہا تھا جہاں اس کی نرمین کی زندگی لینے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ سیدھا بخت شاہ کے اسٹڈی روم میں داخل ہوا اور میز پر پڑا لیمپ ایک ہی ٹھوکر سے نیچے گرا دیا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی بابا؟ ارسلان کی آواز کی گرج نے پورے کمرے کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ اس کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا، پھر بھی آپ نے شکاری وہاں بھیجے۔ بخت شاہ نے اطمینان سے اپنی کرسی گھمائی اور سرد لہجے میں بولے، تم کچھ نہیں کرو گے ارسلان، یہ میں جانتا ہوں۔ تم اس لڑکی کے سحر میں اپنی غیرت بھول چکے ہو، مگر میں اپنی ساکھ کو خاک میں ملتے نہیں دیکھ سکتا۔ جس لڑکی نے شاہ خاندان کے منہ پر تھپڑ مارا ہے اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں اسے راستے سے ہٹا کر دم لوں گا۔ ارسلان نے ایک وحشیانہ کہکا لگایا جس میں درد اور جنون کی آمیزش تھی۔ وہ اپنے باپ کے بالکل قریب جھکا اور دبی مگر خوفناک آواز میں بولا، تو سن لے بابا، اگر اس کو ایک خراش بھی آئی تو یاد رکھیے گا میں کسی رشتے کو نہیں پہچانوں گا۔ میں اس حویلی، اس جائیداد اور ہر اس انسان کو راکھ کر دوں گا جس نے اسے نقصان پہنچانے کا سوچا بھی۔ وہ میری ہے اور میری ہر چیز پر حق جتانے والے یا اسے چھیننے والے کو میں نے کبھی معاف نہیں کیا۔ بخت شاہ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں چھپا وہ پاگل پن دیکھ کر دنگ رہ گئے جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ارسلان وہاں سے مڑا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر اس کے ہر قدم میں ایک نئی انتقامی آگ بھڑک رہی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دیوار پر لگی نرمین کی وہ تصویر دیکھی جو اس کے آدمیوں نے خفیہ طور پر لی تھی۔ ارسلان کا جنون اب اس حد پر تھا جہاں عقل کا گزر ناممکن تھا۔ وہ اس کی تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑبڑایا، نرمین، تم نے مجھے تھپڑ نہیں مارا، تم نے میری روح کو اپنی غلامی کی زنجیر بنا دی ہے۔ اب تم چاہو یا نہ چاہو تم اس قید سے رہا نہیں ہو سکو گی۔ تمہارا شوہر، تمہارا خاندان، یہ دنیا، سب میرے اور تمہارے درمیان ایک دھول کی مانند ہے۔ میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا کو آگ لگا سکتا ہوں۔ اس کا عشق اب ایک مقدس جذبہ نہیں بلکہ ایک طریق جنون بن چکا تھا۔ وہ اس کے نام کی تسبیح پڑھنے لگا تھا، اور ایک ایسا جنون جو اسے تباہی کے دہانے پر لے جا رہا تھا، مگر اسے اس تباہی میں بھی نرمین کی قربت کا احساس سکون دے رہا تھا۔ ارسلان شاہ اب ارسلان شاہ نہیں رہا تھا، وہ نرمین کے عشق میں ایک ایسا پاگل بن چکا تھا جس کی سرحدیں اب انسانی سمجھ سے باہر تھی۔ ارسلان کی آنکھیں موندتے ہی ایک اور سحر انگیز منظر اس کے سامنے جی اٹھا۔ سورج کی سنہری کرنیں نیلی جھیل کے شفاف پانی پر رقص کر رہی تھی، جہاں نرمین پتھر کے کھموار ٹکڑے پر بیٹھی اپنے سفید مخروطی پاؤں پانی میں ڈالے کھیل رہی تھی۔ ارسلان چند قدم دور کھڑا لبوں پر ادھوری مسکراہٹ سجائے اس سراپا حسن کو اپنی نظروں میں اتار رہا تھا۔ اچانک نرمین نے شرارت سے ارسلان کی طرف دیکھا اور اپنے ہاتھ میں پانی بھر کر پوری قوت سے اس کے چہرے پر اچھال دیا۔ پانی کی ٹھنڈی بوندیں ارسلان کی آنکھوں اور لباس کو بھگو گئی، جبکہ نرمین کی کھلکھلاہٹ فضا میں موسیقی گھولنے لگی۔ اچھا، تو یہ شرارت ہے، ارسلان نے مصنوعی غصے سے کہا اور اسے پکڑنے کے لیے لپکا۔ نرمین ہنستی ہوئی گھاس پر بھاگی، مگر ارسلان کے مضبوط ہاتھوں نے لمحوں میں اسے کمر سے تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ توازن بگڑا اور وہ دونوں ریشمی گھاس کے مخملی فرش پر گر پڑے۔ نرمین کا وجود ارسلان کے حصار میں تھا اور اس کے چہرے پر گری بھیگی زلفیں ارسلان کی بے چینی بڑھا رہی تھی۔
ارسلان نے لرزتے ہاتھوں سے وہ لٹیں اس کے ماتھے سے ہٹائی اور اس کی گہری جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوب گیا۔ اس لمحے وقت تھم گیا تھا، نہ کوئی دنیا تھی نہ کوئی حنین، بس ارسلان کا جنون تھا اور اس کے خوابوں کی ملکہ۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب گاڑی کے بریکوں کی آواز آئی۔ نرمین جو بیڈ پر بیٹھی جاگ رہی تھی، اس کا دل ایک انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ حنین کمرے میں داخل ہوا، اس کے کپڑوں سے عورتوں والے پرفیوم کی تیز خوشبو آ رہی تھی۔ اتنی دیر کیوں ہو گئی حنین؟ بچے کئی بار آپ کا پوچھ کر سو چکے ہیں، نرمین نے دبی آواز میں پوچھا۔ حنین نے چڑھ کر کوٹ بیڈ پر پھینکا۔ آفس میں کام تھا نرمین، کیا روز روز کی یہ تفتیش ضروری ہے؟ میں تھکا ہوا ہوں، مجھے سونے دو۔ اس کا لہجہ سرد اور تلخ تھا۔ نرمین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر وہ خاموش رہی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے یہی ہو رہا تھا۔ حنین کا فون اب پاس ورڈ سے محفوظ تھا اور وہ اکثر رات گئے تک کسی سے میسج پر بات کرتا رہتا تھا۔ ایک دن جب حنین واش روم میں تھا، اس کے فون پر ایک میسج چمکا، آج شام اسی کیفے میں ملتے ہیں۔ نرمین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ حنین جس نے اسے پانے کے لیے زمانے سے بغاوت کی تھی، آج کسی اور کے ساتھ مخلص ہو رہا ہے۔ اسے اپنے والدین کے وہ الفاظ یاد آئے جو انہوں نے شادی کے وقت کہے تھے، نرمین اگر تم نے اپنی مرضی کی تو یاد رکھنا ہمارے گھر کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے، پلٹ کر واپس مت آنا۔ آج نرمین کے پاس نہ کوئی ٹھکانہ تھا نہ کوئی سہارا، وہ اپنی ممتا اور اپنی محبت کے درمیان پس رہی تھی۔ کچھ دن بعد نرمین نے فیصلہ کیا کہ وہ خود حقیقت دیکھے گی۔ اس نے حنین کا پیچھا کیا اور ایک مشہور شاپنگ مال میں جا پہنچی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ حنین ایک جدید لباس میں ملبوس لڑکی کا ہاتھ تھامے ہنستے ہوئے شاپنگ کر رہا تھا۔ وہ وہی حنین تھا جو نرمین کو گھر سے باہر لے جانے میں 100 بہانے بناتا تھا۔ نرمین ایک ستون کی اوٹ میں کھڑی رو رہی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ ارسلان شاہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں آج ہمدردی نہیں بلکہ ایک طوفانی غصہ تھا۔ ارسلان پچھلے کئی دنوں سے نرمین کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اسے حنین کی بے وفائی کا علم ارسلان کے اپنے ذرائع سے ہو چکا تھا۔ وہ غصے سے بھرا ہوا تھا کہ جس لڑکی کے ایک تھپڑ کو اس نے اپنی زندگی کا حاصل بنا لیا، وہ اس شخص کے لیے رو رہی ہے جو اس کے قابل ہی نہیں تھا۔ جس کی چیز کی قدر نہیں ہوتی وہ اکثر چھین لی جاتی ہے۔ ارسلان کی بھاری آواز نرمین کے کانوں میں گونجی۔ نرمین نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے، آپ یہاں بھی؟ میں وہاں ہر جگہ ہوں جہاں تم ہو، ارسلان نے حنین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ شخص جو کسی کی حسرت ہے، کسی کی پوری کائنات ہے، اسے یوں سرعام نیلام کر رہا ہے۔ نرمین، وہ تمہاری مخلصی کا مستحق نہیں ہے، نرمین نے تڑپ کر کہا۔ وہ میرا شوہر ہے، میرے بچوں کا باپ ہے، میں کیا کروں؟ میرے پاس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ارسلان نے قدم آگے بڑھایا، اس کی آنکھوں میں جنون کی انتہا تھی۔ اس نے نرمین کا راستہ روک کر نہایت سنجیدگی سے کہا، راستہ میں دوں گا نرمین، میں تمہیں وہ مقام دوں گا جس کا تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ارسلان شاہ تمہیں اپنی زندگی، اپنے سلطنت کی ملکہ بنانا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے تو تم اس کے لیے مخلص کیوں رہو؟ جو تمہاری قدر نہیں کرتا اسے چھوڑ کر اس کے پاس آؤ جو تمہارے قدموں میں اپنی جان بچھانے کو تیار ہے۔ نرمین ساکت رہ گئی۔ اسے اپنی زندگی ایک عجیب موڑ پر کھڑی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک طرف وہ دھوکہ تھا جس نے اسے توڑ دیا تھا، اور دوسری طرف یہ جنونی پرپوزل جو اسے ایک نئی دنیا کی دعوت دے رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ مخلص کیوں رہوں جب وہ مخلص نہیں؟ نرمین کے ذہن میں یہ سوال گونجنے لگا۔ ارسلان کے الفاظ اس کے دکھ پر مرہم کا کام کر رہے تھے، مگر وہ ضمیر کی آواز ابھی خاموش نہیں ہوئی تھی۔ ارسلان نے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھا اور ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، فیصلہ تمہارا ہے نرمین، ذلت کی زندگی یا شاہ خاندان کی عزت، میں تمہیں وہ سب دوں گا جو اس نے تم سے چھین لیا ہے۔ ارسلان کا جنون اب ایک نیا رخ اختیار کر چکا تھا۔ وہ حنین کو سبق سکھانے اور نرمین کو ہر قیمت پر حاصل کرنے کے لیے تیار تھا، جبکہ نرمین اپنی زندگی کے سب سے بڑے امتحان میں مبتلا ہو چکی تھی۔